دوستو، کیا زمین پر پانی سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے؟ احادیث میں آتا ہے کہ زمین پر بہنے والے دریائے نیل اور دریائے فرات سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلے ہیں۔ دریائے نیل اور دریائے فرات کا شمار دنیا کے عظیم ترین دریاؤں میں ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان دریاؤں کی عمر 30 ملین سال سے بھی زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ 30 ملین سال سے بہنے والے ان دریاؤں میں پانی آخر سدرۃ المنتہا سے کیسے آ رہا ہے؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پاکستان کے انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل چینل میڈیا سینٹر 128 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پہ ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو آپ نے ایک بہت بڑا درخت دیکھا۔ یہ درخت اتنا بڑا تھا کہ اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں پیوست تھی اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان کو چھو رہی تھی۔ اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا تھا۔ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے 4 نہریں نکل رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی نہریں ہیں، اور جواب ملا 2 نہریں جنت ماوا میں جا رہی ہیں اور 2 نہریں زمین پر دریائے نیل اور دریائے فرات میں ملتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ کیا سدرۃ المنتہا کسی دوسرے سیارے پر ہے یا سدرۃ المنتہا کسی دوسری کائنات پہ ہے؟ یہ بات تو طے ہے کہ سدرۃ المنتہا اور زمین کے مابین اربوں کھربوں نوری سالوں کا فاصلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ زمین سے اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود سدرۃ المنتہا سے نکلنے والا پانی زمین تک کس ذریعے سے پہنچ رہا ہے؟ زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ یہ سوال ہمیشہ سے سائنسدانوں کے لیے ایک معمہ بنا رہا ہے۔ ایک عرصے تک سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ زمین پر پانی کیمیائی عمل کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ پانی پر تحقیق کرنے والے بہت سے جدید سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین پر پانی کسی دوسرے سیارے سے آیا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں کچھ سائنسدانوں نے یہ نظریہ دیا تھا کہ زمین کے بننے کے فوراً بعد کئی سال تک شہاب ثاقب کی بارش ہوتی رہی تھی۔ عین ممکن ہے کہ یہ شہاب ثاقب اپنے ساتھ پانی زمین پر لائے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر دریائے نیل اور دریائے فرات میں پانی سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آتا ہے تو سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ فی الحال انسان خلا میں جتنی دور تک دیکھ سکتا ہے، فی الحال یہ اشارہ نہیں ملتا کہ آسمان سے کسی ذریعے سے زمین پر پانی آ رہا ہو۔ ادھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر سدرۃ المنتہا سے نکلنے والا پانی زمین تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ حال ہی میں کچھ جاپانی سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ زمین پر پانی ریوگو نامی سیارے سے آیا ہے۔ ریوگو نامی سیارچہ دراصل زمین سے 300 ملین کلومیٹر دور ایک بہت بڑا پتھر ہے۔ یہ پتھر اتنا بڑا ہے کہ اس کا سائز زمین پر موجود کسی ایک شہر جتنا ہے، اور یہ سیارچہ اربوں کھربوں نوری سال کا سفر کر کے ہمارے نظام شمسی میں پہنچا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سیارچہ جہاں سے آیا ہے، کیا وہ جگہ سدرۃ المنتہا کا حصہ ہے؟ اب تک سائنس اس بات کو تسلیم ہی کر چکی ہے کہ زمین پر پانی کہیں اور سے آیا ہے۔ تو آئیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمین پر موجود پانی سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے زمین تک کیسے پہنچ رہا ہے۔ سائنس میں ایک تصور ہے جسے ورم ہول کہا جاتا ہے۔ ورم ہول کائنات میں موجود ایک دروازہ سمجھ لیجئے کہ جس کے ذریعے کروڑوں اربوں نوری سال کا فاصلہ پلک جھپکنے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک ورم ہول زمین پر موجود ہو اور دوسرا ورم ہول کھربوں سال دور کسی سیارے پر موجود ہو تو آپ اس ورم ہول کے ذریعے 1 سیکنڈ سے بھی پہلے دوسرے سیارے پر پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا کسی دوسری کائنات سے زمین پر پانی کا پہنچنا عین ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آنے والے دریا کسی ورم ہول کے ذریعے زمین پر آ رہے ہوں۔ قرب قیامت کی نشانیوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دجال بھی شاید اسی ورم ہول کے ذریعے زمین پر آئے گا جس ورم ہول کے ذریعے دریائے فرات اور دریائے نیل زمین پر آ رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ دجال ہی زمین پر پہنچ کر اس ورم ہول کو بند کر دے جس سے یہ دونوں دریا خشک ہو جائیں گے۔ اسلامی پس منظر میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے وجود سے بہت پہلے فرشتوں اور جنات میں لڑائی ہوئی تھی۔ اس لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ جنات آسمانوں پر جا کر بہت شرارتیں کرتے تھے
اور جنات کی سرکشی سے تنگ آ کر فرشتوں کے کمانڈر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جنات پر حملہ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس لڑائی کے دوران ہی چھٹے آسمان پر کوئی ورم ہول بن گیا ہو۔ عین ممکن ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلنے والا پانی اسی ورم ہول کے ذریعے زمین تک آ رہا ہو۔ اس سارے عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم ہی اس کے نابود کر دینے پر قادر ہیں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس پر ان کی حکومت ہے، اور انہیں آسمان سے جانے والے رستوں سے اوپر آنے دو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف جانے والے کون سے راستوں کا ذکر فرما رہے ہیں؟ کیا بلیک ہول یا ورم ہول کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس کا جواب سورہ نجم کی پہلی آیت میں ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گرتے ہوئے ستارے کی قسم۔ اب ناظرین دیکھا جائے تو بلیک ہول کی گریویٹیشنل فورس اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اس میں ستارے بھی آ کر گر جاتے ہیں۔ قرآن پر غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا شاید بلیک ہول کو ہی کہا گیا ہے، کیونکہ سدرۃ المنتہا کا ایک سرا چھٹے آسمان پر ہے اور دوسرا سرا 7ویں آسمان پر۔ اب بلیک ہولز کا دروازہ بھی ایک کائنات میں اور دوسرا دوسری کائنات میں کھلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں فرمایا ہے کہ قسم ہے ستاروں کے ڈوبنے کے مقام کی، اور اگر تم سمجھ سکو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، جبکہ اسی مضمون کو سورہ نجم میں بھی اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبنے لگے، تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا اور نہ بہکا۔ جبکہ اس سے اگلی آیات میں واقعہ معراج کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ خالق دو عالم فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش کے ذریعے کچھ نہیں کہتے، بلکہ یہ تو وحی ہے جو ان پر اترتی ہے، اور انہیں سکھایا حضرت جبرائیل امین نے، جو نہایت طاقتور ہے۔ دوستو، سورہ کہف کی آیت پر اگر غور کیا جائے تو ایمان کو مزید تقویت ملتی ہے کہ جس دور میں یہ آیت اتری اس دور میں بلیک ہول یعنی ستاروں کے ڈوبنے کا تصور بھی نہیں تھا، اور شاید اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم سمجھ سکو تو یہ ایک بہت بڑی قسم ہے۔ اور جب معراج کا واقعہ پیش آیا اور سورۃ النجم میں پھر اس کی قسم کھائی گئی تو وہ عہد جدید کے سائنسدانوں کے لیے ایک فکر سے کم نہیں تھی۔ اب جا کر صدیوں کے بعد ہماری سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس کائنات میں کچھ بلیک ہولز ہیں اور ستارے ٹوٹ کر ان بلیک ہولز میں غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن سائنسدانوں نے جب واقعہ معراج کی بنیاد بناتے ہوئے اس بلیک ہول پر تحقیق کی تو حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا تھا کہ اگر تم سمجھ سکو تو یہ ایک بہت بڑی قسم ہے۔ اور اگر بلیک ہولز کو دیکھا جائے تو در حقیقت آج سے 1400 سال پہلے اس کائنات کی تسخیر مکمل کر لی تھی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ بلیک ہولز جن میں بظاہر روشنی غائب ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ روشنی کسی دوسرے سرے سے نکل کر کسی نئی دنیا کا پتہ دیتی ہو۔ اسٹیون ہاکنگ کے مطابق یہ کسی دوسری دنیا میں جانے کا راستہ ہے جہاں سے واپسی بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ بلیک ہول کی شکل کو بیری کے اس درخت سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ دوستو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق کہ ہم نے انسان کو اس کائنات کو سمجھنے کے لیے بہت ہی محدود علم سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ عقل انسانی آج ان رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہے جن کے بارے میں دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تصور بھی ممکن نہیں تھا، اور شاید یہی رضائے الہی بھی تھی۔ اور آج سے 1400 سال پہلے دور نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کفار جن باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، سائنس کی نئی دریافتوں کے ذریعے آج کے انسان کے لیے ممکن ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔